ایک مٹی اس طریقے سے اپنے گھر میں بنا لیجئے، اور کسی مجبوری، کسی معذوری، کسی پریشانی کی وجہ سے ڈاکٹر پانی سے منع کر دے تو پھر تیمم کا طریقہ ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اتنے وقفے پر پانی ہو کہ اگر ہم وہاں تک جائیں گے اور واپس آئیں گے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو وہاں پر تیمم فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک بات بتایا کہ جب آدمی ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے، اگر ناپاک بھی ہے تو اپنے کمرے کے اندر موجود ہے تب بھی تیمم جائز ہی کہ اپنے گھر کی دیوار سے کر لے۔ تو تیمم کا طریقہ سیکھنے کی کیسے تیمم کرنا ہم کو، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں، دونوں ہاتھ مٹی پر اس طرح لگائیں، اور لگا کر کے اگر ہو سکے تو ایسے کر لیں، نہیں ورنہ یوں رکھ لیں، اور پھر ایک بار ایسے جھاڑ دیں، اور پھر یہ دو انگلی کو باہر کریں اور پورے چہرے کو بالکل سائڈ سے بھی دیکھ لیجئے گا، پورے چہرے کو اس طریقے سے یہ بعد والی انگلی ایسے چلے گی کان تک، اور یہ گردن کے نیچے تک، اور یہ ایسے ہاتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر ہاتھ مارا، پھر ہاتھ یہ اس طریقے سے لے کے چلے، انگلی کے نیچے سائڈ سے یہ ایسے لے کے چلے، اور یہ گئے ہم کونی تک، اور کونی سے ہاتھ ہم نے یہ موڑا، اور یہ ہمارے وہاں یہ انگوٹھے سے باہر ہو گیا ہاتھ۔ پھر یہ ہاتھ بچا، اس کو بھی ایسے لیا ہم نے، اور یہ کونی تک گئے، کونی سے اس طرح اندر کی طرف موڑ کر کے اور اس طرف سے باہر آ گئے۔ بس اس میں آپ کا وضو بھی ہو گیا اور آپ پاک بھی ہو گئے۔ پاکی کی بھی ضرورت نہیں، نہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو کی، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طریقے سے تیمم کرنا، اور تیمم فرض ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرا دل آسودہ نہیں ہے، تو گویا کہ خدا کی باتوں میں وہ گویا دخل اندازی کر رہا ہے، دل کا تعلق نہیں، حکم کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن کی بات کو ماننا ہے کہ اپنے دل کی بات کو ماننا ہے۔ تو تیمم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، دل میں نیت کرنی ہے کہ ہم نماز کو مباح ہونے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ فی الدار الخیر۔